السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ آف وحشت جنون، لیکن اس سے پہلے ہم ذرا اپنے آج کے ٹاپ 4 ریویوز پہ آ جاتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپ ریویوز میں ہے فائزہ راجپوت کا ریویو، اس کے علاوہ نباہان کا ریویو، اس کے علاوہ میری فیوریٹ سوزین شیخ کا ریویو، اور اس کے علاوہ انزلہ ذوالفقار کا ریویو۔ ان کے سارے ریویوز بہت مزے کے، آپ ریڈ کریں اور لائک بھی کریں، اور بہت مزہ آئے گا آپ کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ یہ فن وے میں کرتی ہیں تو مجھے خود بھی بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ روز کی طرح میں آج بھی لیٹ ہو چکی ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ ہم عشق دلبرم میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کو 2 ریکارڈنگ میں ختم کروں، یا دن میں روزہ ہوتا ہے تو دن میں تو بالکل ریکارڈنگ ہو ہی نہیں پاتی، تو رات میں بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میں لیٹ ایپیسوڈ دیتی ہوں، تو بھائی میں روزے کے بعد، روزہ کھلنے کے بعد لکھنا شروع کرتی ہوں۔ تو آپ کو پتہ خود ہی اندازہ ہوتا ہوگا کہ رمضان میں کام ڈبل ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو روٹین ساری بندے کی چینج ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایپیسوڈ بھی لیٹ ہی آئے گی۔ پہلے بھی لیٹ ہی آتی تھی، ہاں شاید اب اتنی لیٹ نہیں ہوتی جتنی پہلے ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آپ کو لیٹ لگتی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ ایسے ہی آئے گی پورے رمضان میں۔ ہاں رمضان کے بعد میں کوشش کروں گی کہ میں اس کو کم ٹائم لیا کروں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ ود آؤٹ ویسٹنگ ٹائم۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ایک منٹ، ایک اور بات کرنی تھی۔ کل کی ایپیسوڈ ہم ویسے بھی روزے کے بعد ہی پڑھیں گے، تو اگر آپ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ بچے وہ والی ایپیسوڈ نہ ہی پڑھیں تو بہتر ہے۔ تو آج کی ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ تو وحشت جنون قسط نمبر 29، تحریر عریض شاہ۔ ماما جانی، آپ تو پتہ ہے میرا برتھ ڈے ہے۔ ماما جانی، آپ کو پتہ ہے کل میرا برتھ ڈے ہے؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پوچھنے لگے۔ لہجے میں کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی۔ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ اچھا، پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ بابا دانی میرے لیے کیا گفٹ لائے ہیں۔ اچھا، پھر تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ بابا جانی میرے لیے کیا گفٹ لے کر آئے ہیں۔ اس کی ہاں میں سر ہلانے پر اس نے دوسرا سوال کیا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے چہرے کی معصومیت اور ایکسائٹمنٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ پھر سے مسکرا دی۔ نہیں جانو، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کے بابا جانی آپ کے لیے کیا گفٹ لے کر آئے ہیں۔ اس نے سچ کہا تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایام اس کے لیے کون سا تحفہ لانے والا ہے۔ ایسے کیسے؟ ہسبینڈ وائف کو تو سارے سیکرٹ پتہ ہوتے ہیں۔ ہسبینڈ وائف میں تو کوئی سیکرٹ نہیں ہوتا۔ وہ مایوسی سے بولی۔ اچھا ایسا کیا؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ ہسبینڈ وائف میں بھی بہت سارے سیکرٹس ہوتے ہیں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ نہیں ہوتے۔ آپ نے ٹی وی پر نہیں دیکھا تھا؟ وہ چھوٹی پرنسس اپنی ماما تو بولتی ہے کہ آپ تو سب کچھ بتاتے ہیں۔ وہ چھوٹی پرنسس اپنی ماما کو بولتی ہے کہ بابا آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ وہ چھوٹی والی پرنسس اپنی ماما کو بول رہی تھی کہ بابا آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ اس نے کل رات چلنے والی فلم کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ ہو روحی، آپ نا فلموں کو بہت غور سے دیکھنے لگی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہر انسان کے اپنے سیکرٹس ہوتے ہیں، اور آپ کے بابا جانی نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ آپ کو کون سا گفٹ دینے والے ہیں۔ اور ویسے بھی اب آپ کو سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ کل تو ابھی ہو جائے گی جیسے ہی آپ سوگی، اور صبح ہوتے ہی آپ کو پتہ ہے آپ کا گفٹ مل جائے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہنے لگی۔ بٹ مجھے میرا روم چاہیے، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، تو ہیر نے اس کے منہ میں فیڈر ڈال کر اسے مزید بولنے سے روک دیا، اور اسے تھپکتی ہوئی
خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ آج بھی آیام کے آنے سے پہلے سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگی کل کی طرح گہری نیند میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی آیام نے خاموشی سے اپنا اسٹڈی روم اوپن کیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے حکم کے مطابق سارا کام ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جائے گی، لیکن اس کے ملازموں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اب وہ بالکل ریلیکس ہو چکا تھا۔ باقی کام اس نے خود کرنا تھا۔ وہ اپنے بیڈ کے پاس آتے ہوئے ہیر کا کندھا ہلانے لگا۔ آج اس نے خود ہی اس کے لیے جگہ چھوڑ دی تھی، لیکن آج وہ اپنی جگہ کے لیے نہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے جگا رہا تھا۔ ہیر ہیر اٹھ جاؤ یار، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ وہ اسے کندھے سے بار بار ہلاتا آخر اٹھنے پر مجبور کر ہی چکا تھا۔ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی جو اس پر جھکا بہت آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری آنکھ کھلی، کتنی گہری نیند سوتی ہو تم۔ اٹھو، روحی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی سالگرہ شروع ہو جائے گی۔ سب کچھ تیار ہے، بس اس روم کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ میں اتنی بورنگ سچویشن میں اپنی بیٹی کا برتھ ڈے نہیں منا سکتا۔ وہ اسے اٹھنے کی وجہ بتاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کھڑا بھی کر چکا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم کیا آپ کے اسٹڈی روم میں روحی کا برتھ ڈے منائیں گے؟ وہ اس کے پیچھے آتی اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے ڈبل ماسٹر بیڈ تھا جس کے آگے پیچھے بچوں کے ان گنت کھلونے تھے۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جو آج صبح تک تو اس کا اسٹڈی روم تھا۔ نہیں، ہم روحی کے اپنے کمرے میں اس کا برتھ ڈے منائیں گے۔ میری بیٹی بہت وقت سے مجھے کہہ رہی تھی، بابا جانی مجھے اپنا کمرہ چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کا کمرہ اس گھر میں موجود تو ہے جو میں نے بہت محبت سے اس کے لیے بنوایا ہے۔ وہاں اس کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، لیکن وہ بہت چھوٹی سی بچی اکیلے اس کمرے میں کیسے رہے گی؟ بس اسی لیے میں نے اپنی اسٹڈی روم کا قتل کر دیا اور اپنی بیٹی کا روم یہاں بنا دیا۔ وہ بڑے مزے سے اپنا کارنامہ اسے سناتے ہوئے کہہ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بیڈ پر پڑے بڑے بڑے شاپرز کو بیڈ پر ہی الٹا دیا۔ اس میں ایک بلون ایئر مشین کے ساتھ نہ جانے کتنے بلونز تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں لائٹنگز کا بھی سامان موجود تھا اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے اس کمرے کو برتھ ڈے روم بنایا جا سکتا تھا۔ چلو اب وہاں کھڑی مت رہو کہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں بچا، بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ اسے جلدی جلدی کام سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگر باقی سب کچھ ملازموں نے کر دیا تھا تو یہ بھی آپ ان سے ہی کروا لیتے۔ اب 1 گھنٹے میں ہم اتنی تیاری کیسے کریں گے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ ایسے کیسے ملازموں سے کرا دیتا؟ میں نے اپنی بیٹی کو کہنا ہے کہ اس کی برتھ ڈے کو میں نے خود اسپیشل بنایا ہے، نہ کہ ملازموں نے۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر سے غبارے پھولانے لگا، جبکہ دوسری طرف وہ ایئر مشین کا استعمال کرتے ہوئے غباروں میں ہوا بھر رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی سمجھدار ہے کہ آپ کی اس بات کو لے کر زیادہ سوچے سمجھے گی۔ اسے نہ جانے کیوں آیام کے لاجک پر ہنسی آئی تھی۔ ڈیئر وائفی،
مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میری بیٹی کتنی سمجھدار ہے، لیکن میں تو اتنا سمجھدار ہوں نا کہ اپنی بیٹی کی برتھ ڈے کو خود اسپیشل بناؤں۔ کتنی غلط بات ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی برتھ ڈے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ہیر نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ تھا ہی نہیں کہنے کو، بس دل نے گواہی دی تھی کہ وہ انسان جیسا بھی ہو لیکن باپ بہت اچھا ہے۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں وہ سارا کام کر چکے تھے۔ روحی کی برتھ ڈے شروع ہونے میں صرف 7 سے 8 منٹ باقی تھے۔ سب کچھ ہو گیا تھا۔ اب بس پرنسس روحی کو لے کر آتا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا اپنے کمرے میں آیا اور روحی کا نرم و نازک سویا ہوا وجود اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے واپس کمرے میں آ کر اسے بیڈ پر لیٹانے لگا۔ اب ہم تھوڑی دیر میں روحی کو جگائیں گے، لیکن پہلے تھوڑی پکچرز بنا لوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے تصویریں بنانے لگا۔ اور کون کون ہوگا اس روم میں روحی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ رات کے اس وقت بھلا اور کوئی آئے گا اس کا برتھ ڈے منانے کے لیے؟ پچھلے سال میں نے اکیلے بنایا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ اور اس سے پچھلے سال؟ اس نے بے ساختہ پوچھ لیا جب ایام اسے گھورنے لگا۔ یہ روحی کی سیکنڈ برتھ ڈے ہے، اس نے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ کچھ شرمندہ ہو گئی۔ اصل میں وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ روحی کی ماں کہاں ہے؟ کیا اس نے کبھی بھی روحی کی کوئی خوشی اس کے ساتھ نہیں منائی؟ لیکن ہمیشہ اس کے منہ سے کچھ الٹا سیدھا ہی نکلتا تھا۔ نہیں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب روحی پیدا ہوئی تب میں یہاں نہیں تھا۔ وہ لندن میں پیدا ہوئی تھی اور اس کے پیدا ہوتے ہی میں اسے پاکستان لے آیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی میرے ملک میں رہے، یہاں بڑی ہوگی، اپنے ملک سے محبت کرے۔ چلو اب باقی سوال بعد میں، پہلے روحی کو جگاتے ہیں۔ وہ مسکرا کر گھڑی کی طرف اشارہ کرتا جو پورے 12 بجا رہی تھی بیڈ کی طرف آیا تھا اور ساتھ ہی اسے روم کے فریج سے کیک نکال کر لانے کا آرڈر بھی جاری کر دیا۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے کمرے کی طرف چلی آئی تھی، جبکہ ایام روحی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ 1 منٹ میں ہی کیک لے کر حاضر ہو چکی تھی۔ آپ سے ایک اور سوال پوچھوں؟ وہ روحی کو جگانے ہی والا تھا جب اس نے کہا، جلدی پوچھو۔ وہ کافی جلدی میں تھا۔ آپ روحی کی سالگرہ اکیلے مناتے ہیں تو اس بار مجھے کیوں شامل کیا آپ نے؟ وہ کب سے مچلتا دل میں سوال اپنے لبوں پر لے آئی تھی، جبکہ وہ اس کے سوال پر مسکرا دیا، کیونکہ تم اس کی ماما دانی ہو اسٹوپڈ۔ وہ مسکرا کر کہتا روحی کو جگانے لگا، جبکہ وہ بھی اپنے چہرے پہ آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو روک نہیں پائی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے روحی۔ وہ دونوں اسے جگاتے ہوئے گنگنا رہے تھے۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک اپنی آنکھیں ملتی رہی کیونکہ اسے سوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خوش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہیر نے اسے دیکھتے ہوئے کم آواز میں کہا۔ جب وہ جاگتی ہے تو اپنی یادداشت بھول چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی کم آواز میں لیکن شرارتی لہجے میں بولا۔ ہیر نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن تب روحی کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں سے ملتے ہوئے اپنی خوشی کا بھرپور اظہار کر رہی تھی اور اسے خوش دیکھ کر جہاں ایام مسکرا رہا تھا، ہیر بھی خوش ہو گئی تھی۔ ہم کہاں پر ہیں؟ روحی کی طرف سے سوال آیا۔ ہم اس وقت تو پرنسس روحی کے کمرے میں ہیں، ایام نے اس کی طرف جھکتے ہوئے جواب دیا۔ سچی؟
وہ جوش سے پورے کمرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر یقین کرنے کے بعد اپنے الگ کمرے میں ہے اگلے ہی لمحے بیڈ پر چڑھ کر اچھلنے لگی۔ وہ اپنا کمرہ پا کر ضرورت سے زیادہ ہی خوش ہو رہی تھی۔ شاید وہ پہلے ہی اپنی خواہش کا اظہار ایام کے سامنے کر چکی تھی۔ وہ سونے سے پہلے اس سے بھی کہہ رہی تھی کہ اسے اپنا الگ کمرہ چاہیے۔ اب اسے اپنا الگ کمرہ کیوں چاہیے تھا یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنا کمرہ پا کر بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ وہ کبھی ایام پر چڑھتی تو کبھی ہیر پر۔ اسے خوش دیکھ کر وہ دونوں خوش ہو گئے تھے اور پھر اس کی خوشی کو دوبالا کرتے ہوئے دونوں نے کیک کاٹا تھا۔ ویسے تو ایام نے اس کی برتھ ڈے کی خوشی میں گھر پر بہت بڑی پارٹی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ پارٹی سب کے لیے تھی اور یہ پارٹی صرف اس کی بیٹی اور بیوی کے لیے تھی۔ اس وقت وہ اپنی بیٹی کا برتھ ڈے بنا رہا تھا اپنے سٹائل میں۔ اس وقت تو وہ الگ ہی ایام لگ رہا تھا جس ایام کو وہ جانتی تھی۔ اس سے تو یہ کہیں سے میل نہیں کھا رہا تھا۔ شاید اس وقت وہ صرف روحی کا باپ لگ رہا تھا، دنیا کا سب سے اچھا باپ۔ ہیر مسکرا کر ان دونوں کی نوک جھوک انجوائے کرتی رہی اور پھر روحی کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اس کی فیورٹ فلم بھی لے کر آیا تھا، روحی کا برتھ ڈے مزید بیسٹ بنانے کے لیے۔ یہ اتفاق تھا یا کچھ اور، لیکن دی جنگل بک ہیر کی اپنی بھی فیورٹ فلم تھی۔ روحی کے حکم پر اس نے وہ فلم لگائی تھی اور پھر رات دیر تک وہ تینوں اس فلم کو انجوائے کرتے رہے۔ روحی کے سونے سے پہلے ایک اور حکم جاری ہوا تھا کہ روحی کے کمرے کے باہر بورڈ لگا ہونا چاہیے کہ وہ روحی کا کمرہ ہے، اور اس کا وہ حکم وہ صبح سویرے پورا کرنے والا تھا۔ رات کو وہ دونوں روحی کے ماسٹر بیڈ پر ہی سوئے تھے۔ رات کو وہ لوگ کافی لیٹ سوئے تھے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ صبح ایک بہت مصروف ترین دن ان کا انتظار کر رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی ایام کمرے سے نکل گیا تھا۔ پارٹی دوپہر کے 3 بجے کے قریب شروع ہونے والی تھی اور اسے بہت سارے انتظامات کرنے تھے۔ اس کا کام ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک اس نے ایام کو دیکھا نہیں تھا، حالانکہ آج تو وہ چھٹی پر تھا، جبکہ پارلر والی خود اس کے کمرے میں آ کر اسے تیار کر کے گئی تھی۔ اسے وہی ڈریس پہننا پڑا تھا جو ایام اس کے لیے آج کی پارٹی میں پہننے کے لیے لایا تھا۔ پارلر والی اسے بہت اچھے طریقے سے تیار کر چکی تھی اور 3 بجنے سے پہلے ہی وہ اپنا کام ختم کر کے جا بھی چکی تھی۔ تانیہ کے بھی آج بہت چکر لگ رہے تھے، جبکہ روحی تو اپنے کمرے میں ہر چیز سے بے خبر پہلے اپنی نیند پوری کرتی رہی اور بعد میں اپنا پرنسس ڈریس پہن کر پرنسس بنی ہر جگہ گھومتی رہی، اور آخر میں 4 ڈریسز کا بیڑا غرق کرنے کے بعد وہ اپنی ماما جانی کے ساتھ میچنگ ڈریس میں اپنی برتھ ڈے میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئی اپنی ماما جانی کی مدد سے۔ تانیہ نے اسے صبح ہی منع کر دیا تھا کہ روحی کو وہ والا ڈریس نہ پہنایا جائے جو اس کو پارٹی میں پہنانے کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ وہ شام تک اس قابل نہیں رہے گا، پہننے کے قابل نہیں رہے گا کہ اس پارٹی میں پہن کر جایا جا سکے۔ اسی لیے ہیر اسے صبح سے باقی ڈریسز ہی پہناتی رہی تھی، اور اب جا کر 3 بجنے سے تقریباً 10 منٹ پہلے اس نے روحی کو تیار کیا تھا، جو اس وقت سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے فرمائش کر کے ہیر سے اپنے بالوں کا بن بنوایا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا اس کی ماما جانی کا بنا ہوا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اس کی طرح دکھنا چاہتی تھی، جبکہ ہیر تو بس اس کی باتوں پر مسکراتی رہی تھی۔ محفل اپنے عروج پر تھی، وہاں پر بہت سارے بچے تھے۔ روحی تھوڑی ہی دیر میں ان بچوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ وہ کبھی ادھر بھاگتی
تو کبھی ادھر۔ محفل بہت بڑی تھی، یہاں پر بہت بڑے بڑے لوگ شامل تھے، سیلیبریٹیز سے لے کر سیاست کے لوگ تک اس محفل کا حصہ تھے۔ اسے نیچے جانے میں بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اوپر کھڑی وہ کھڑکی سے ان لوگوں کی تعداد کا اندازہ لگا چکی تھی۔ چلو ہیر، سر بلا رہے ہیں، تمہیں بہت سارے لوگوں سے ملانا ہے، وہ تانیہ کمرے میں آتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی تو اس کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں تانیہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں ان سے کیا کہوں گی؟ تم کچھ نہیں کہو گی میری جان، جو کہیں گے سر کہیں گے اور تمہیں سب کے سامنے انٹروڈیوس کروائیں گے، اور ویسے بھی کل ولیمے پر تو اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے، ان کا سامنا کس طرح سے کرو گے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر کی طرف لاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اندر ہی اندر قرآنی آیات کا ورد کرتی کمرے سے باہر قدم رکھ چکی تھی۔ کل ولیمے کا سوچ کر اسے ایام کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے اسے 2 دن کا وقت دیا تھا، جو آج رات ختم ہو جانا تھا۔ اب سے روحی کا بھی الگ کمرہ تھا، اب تو اس کے بچنے کے کوئی چانسز ہی نہیں تھے۔ اس کی ساری سوچیں ایام کی طرف چلی گئی تھی۔ جب اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اچانک لائٹ آف ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، لوگوں کی آوازیں اوپر تک آنے لگی تھی۔ جب اسے ایام کی آواز سنائی دی، ریلیکس ایوری ون، لائٹس میں نے خود آف کروائی ہیں، کیونکہ اس وقت اس محفل میں بہت اسپیشل انسان آنے والا ہے۔ اس محفل میں آپ سب کو بلانے کی وجہ صرف میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ میں آپ سب کو اپنی بیوی سے بھی انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں۔ اسپوٹ لائٹ میں روشن ہوتا ایام کا چہرہ اندھیرے کا مرکز تھا۔ وہ وہیں پہلی سیڑھی پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری شادی آپ سب کے لیے ایک سرپرائز ہوگی، لیکن آپ لوگ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ ایام سکندر کو سرپرائز دینے کی عادت ہے۔ لیجیے، آپ سب کے لیے ایک اور سرپرائز حاضر ہے، مسز ہیر ایام سکندر، مائی بیوٹیفل وائف، میری جان، میری محبت، میرا سب کچھ۔ وہ مسکراتے ہوئے اوپر کی طرف اشارہ کر چکا تھا۔ کیمرہ مین نے اچانک اسپوٹ لائٹ میں اسے فوکس کر دیا، جبکہ اس آواز پر وہ مزید نروس ہوتی تانیہ کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ جب تانیہ نے اسے نیچے کی طرف چلنے کے لیے کہا، اسپوٹ لائٹ کی روشنی میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔ جب اچانک تانیہ نے اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ ویلکم ٹو مائی لائف مائی لو، وہ نرمی سے کہتا، اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتا اس کے گرد اپنا مضبوط حصار بنا گیا۔ ہیر کو لگا جیسے وہ دھوپ سے گھنی چھاؤں میں آ گئی ہے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں محسوس کر رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ لائک کرو، کامنٹ کرو، شیئر کرو، پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کرو، یہ ضروری ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں۔ اور ہم ملیں گے آپ کو کل کے ایپیسوڈ میں، اور کل کی ایپیسوڈ جس نے پڑھنی ہے صرف وہی تشریف لائے، اور جس نے نہیں پڑھنی وہ نہ آئے۔ تو ملیں گے کل، تب تک کے لیے اپنے ڈیڈ کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔